اس رات سردی اپنے زوروں پر تھی۔ میں اکیلی تھی، اس لیے اپنے جذبات پر سے قابو کھو بیٹھی تھی۔ اکیلے بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے جب میں پوری طرح تھک گئی تو میں نے اپنے ملازم کو اندر بلا لیا تھا۔ وہ ایک حسین مرد تھا، اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ میں عمر میں اس سے 2 گنا چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر میرے دل میں جذبات شور مچاتے تھے۔ میرے بلانے پر تھوڑی ہی دیر میں وہ بنگلے کے اندر آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے سیاہ رنگ کی بہت حسین نائٹی زیب تن کر رکھی تھی، جس میں سے میرا وجود اپنی خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر ملازم کو اپنے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میرے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اس قدر مشکل ہوا کہ میں بنا سوچے سمجھے اس کے سینے سے جا لگی اور خود کو اس کی باہوں کے سپرد کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ بہت آہستگی اور محبت سے مجھے سمجھائے گا اور میرے دل کی جلتی آگ کو بجھائے گا، لیکن اس رات میں نے بہت کچھ کھو دیا تھا، کیونکہ میرے سینے سے لگتے ہی ملازم نے اچانک ہی میرا نام معاویہ ہے۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا کافی عرصے سے دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے وہیں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر رکھا تھا، اس لیے میں یہاں اکیلی کچھ ملازمین کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ میری حفاظت کے لیے بابا نے کچھ گارڈز بھی رکھے دیے تھے، اس لیے وہ میری طرف سے بالکل بے فکر تھے۔ پھر میں ایک چھوٹی بچی بھی نہیں تھی، میں 19 سال کی ایک جوان لڑکی تھی۔ روز صبح ہوتے ہی میں یونیورسٹی چلی جاتی اور پھر شام گئے گھر لوٹتی، کچھ دیر یہاں وہاں گزر کر سو جاتی، اور اسی طرح میری زندگی گزر رہی تھی کہ ایک شام میری ایک دوست ایک بوڑھے آدمی کو لے کر ہمارے گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اپنے پاس نوکری پر رکھ لو، یہ بہت ہی مجبور ہے، پریشانی میں نوکری کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ تمہیں کہاں سے مل گیا ہے؟ میں اسے ایسے ہی نوکری پر نہیں رکھ سکتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، بابا دبئی میں ہوتے ہیں، اس طرح جان لوگوں کو نوکری پر نہیں رکھتی۔ دراصل میرے پاس کام کرنے کے والے ملازمین سالوں پرانے اور بابا کے وفادار تھے، لیکن میری دوست کہنے لگی کہ اگر وہ میرے جتنے پیسے والی ہوتی تو وہ اس ضرور رکھ لیتی، مگر وہ تو خود غریب ہے، نوکر کہاں سے افورڈ کرے گی۔ میری دوست ایک متوسط گھرانے سے تھی اور وہ ہماری طرح امیر نہیں تھی۔ ان کے گھر نہ ہی نوکر چاکر تھے اور نہ ہی وہ یہ سب افورڈ کر سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میری اس دوست کو شروع سے ہی ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا تھا۔ وہ راہ چلتے ہر شخص کی مدد کرنا چاہتی تھی، جبکہ میرے اندر ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور پھر میں نے ابھی تک اس بوڑھے آدمی کو نہیں دیکھا تھا، وہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری دوست پہلے مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی اور جب اس نے اس آدمی کی غریبی اور مجبوری کی داستان سنائی تو میں نے بنا سوچے سمجھے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا کہہ رہی ہو تو میں اسے نوکری پر رکھنے کا سوچتی ہوں۔ مجھے ویسے بھی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کسی آدمی کی ضرورت تھی، لیکن اگر زیادہ بوڑھا ہوا تو میرے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ تم بات کر کے دیکھ لو، وہ بوڑھا ضرور ہے لیکن جوانوں جتنا محنتی اور طاقتور ہے۔ اپنی دوست کی خاطر میں نے اس بوڑھے کو اندر بلایا اور جیسے ہی وہ اندر آیا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ شکل سے تھوڑا بوڑھا نظر آتا تھا مگر جسم سے بڑا ہی توانا تھا، اور خاص کر اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے سفید بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ میں نے اتنی عمر میں کسی مرد کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ سوال جواب کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی زیادہ تمیزدار اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا، غیر شادی شدہ تھا، کیونکہ اس پر اس کی ماں اور بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ پہلے اپنی ساری بہنوں کی شادیاں کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اب تک خود شادی نہیں کی تھی۔
میں نے اپنی دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے نوکری پر رکھ لیتی ہوں۔ بظاہر اس شخص میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور پھر کچھ دیر میرے ساتھ گزار کر چلی گئی۔ میں نے اس بوڑھے کو اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور صبح سے کام کاج شروع کرنے کا کہا تھا۔ میری دوست نے بتایا تھا کہ اس بوڑھے کا تعلق کسی گاؤں سے ہے اور وہ اپنے گھر بار کا خرچہ اٹھانے کے لیے یہاں شہر کے دھکے کھا رہا ہے۔ وہ میری دوست کو کہاں ملا تھا یا اس سے کیا تعلق تھا، یہ میری دوست نے مجھے نہیں بتایا تھا اور میں پوچھنا بھی بھول گئی تھی۔ دوست کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا تو میں نے سوچا کہ صبح اس بوڑھے سے ہی پوچھ لوں گی کہ وہ میری دوست کے پاس کیسے پہنچا۔ فی الحال تو رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے لیٹی تو بابا کا فون آ گیا۔ میں ان سے واپس آنے کی بات کرنے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح بابا نے وہی بات کی کہ اگر وہ کاروبار چھوڑ کر واپس آ جائے گا تو گھر کا کیا ہوگا۔ بابا ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے تھے، جبکہ مجھے یہ گھر بار اور پیسہ نہیں چاہیے تھا، مجھے بس بابا کا ساتھ چاہیے تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ تنہا تھی، مجھے صرف دوست کا سہارا تھا، اور اگر وہ دوستیں بھی کسی روز مجھے نہ ملتی تو میں پاگل ہونے لگتی۔ آج بھی بہت دنوں بعد ممونہ گھر آئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی چلی گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ اس بوڑھے کی نوکری کی خاطر یہاں آئی تھی، اور یہ بات میرے لیے کچھ عجیب بھی تھی۔ میں ممونہ کی بہت اچھی دوست تھی اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن ممونہ کی ماں اسے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میرے گھر میں بھی وہ بہت مشکل سے ہی آتی تھی، مگر نہ جانے آج کیسے وہ اس بوڑھے کی سفارشی بن کر آ گئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر میری ماں ہوتی تو شاید میری زندگی بھی بہت اچھی ہوتی، مگر میری ماں تو بہت پہلے ہی میرے باپ سے طلاق لے کر چلی گئی تھی، اور اس وقت سے میں یہاں تنہا تھی۔ بابا مجھے دادی کے بھروسے چھوڑ کر دبئی گئے تھے۔ ماما کی طلاق نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے دبئی چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کاروبار شروع کر دیا اور پھر ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد دادی کا انتقال ہوا تو میں بالکل تنہا رہ گئی۔ بابا نے کسی صورت واپسی کی راہ نہیں لی، وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے اور مجھے نوکروں کے حوالے کر دیا۔ میری ساری زندگی ایک احساس محرومی میں گزری تھی، اس لیے جو شخص مجھ سے محبت سے بات کرتا میں خود بخود اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو جاتی۔ یونیورسٹی میں بھی لڑکے میری اس احساس محرومی کا فائدہ اٹھاتے اور مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنساتے، میری دولت پر عیاشی کرتے اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ ان سب چیزوں نے مجھے بری طرح توڑ دیا تھا۔ اب بھی میں سوتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بابا کب واپس آئیں گے، میری زندگی میں کب کس کا ساتھ ہوگا، اور یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میں سو کر اٹھی تو بوڑھے ملازم کو پوری طرح بھول چکی تھی۔ میرے گھر میں صرف صبح کے وقت خواتین ملازمین ہوا کرتی تھیں، اس لیے میں اپنے نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے باہر نکل گئی، جو بہت زیادہ ہی کھلا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے میرا وجود نظر آتا تھا۔ میں اسی ہی ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا تھا کہ میں اس وقت وہ بوڑھا ملازم میرے پاس چلا آیا اور مجھے سلام کر کے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں چونکی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے صبح بلایا تھا۔ میرا حلیہ کافی الگ تھا، اس لیے مجھے کچھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر وہ بہت ادب سے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بازار کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو اسے نپٹانے ہوں گے، اور پھر میرے واپس آنے کے بعد اسے میرے چھوٹے موٹے کام کرنے ہوں گے۔ کبھی میں اپنے کچھ نوٹس کسی سہیلی کے پاس بھول جاتی تو کبھی مجھے لائبریری سے کچھ منگوانا ہوتا۔ بس یہی تھوڑے بہت کام تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ملازم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے تو اس سے اپنی دوست ممونہ کی محبت میں رکھا تھا۔ وہ بوڑھا میرے ہر حکم پر سر ہلاتا گیا اور پھر میں یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہاں میری ملاقات ممونہ سے ہوئی تو وہ فوراً اس بوڑھے ملازم کو پوچھنے لگی۔ میں نے حیرت سے ممونہ کو دیکھا اور کہا کہ وہ تمہارا کون لگتا ہے جو تم اس کے لیے اتنی پریشان ہو؟ میری بات پر وہ بوکھلا گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے اور پھر ہنس کر کہنے لگی، یار میرا کوئی نہیں لگتا، بس ہمدردی کے ناطے تمہارے پاس لے آئی تھی۔
ہم دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ جب ارشد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے دولت کی خاطر میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا تھا اور میرے پیٹھ پیچھے اس کا کسی اور لڑکی سے افیئر تھا۔ میں نے خود رنگے ہاتھوں اسے پکڑا تھا اور اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا، مگر اس کی ڈھٹائی کی انتہا تھی کہ ہر دوسرے روز پھر وہ میرے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھ کر میرے زخم تازہ ہونے لگتے۔ اب بھی میں نے نفرت سے نگاہیں پھیری تو وہ ہنس کر کہنے لگا، تمہیں نظر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکی کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ تم انتہائی بدصورت اور کم عقل لڑکی ہو، اور تم جیسی لڑکیاں صرف چکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرا دشمن بن گیا تھا۔ شاید اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں غصے میں اپنے آپ پر قابو کھوتی، میمونہ نے مجھے روکا اور اسے دفع ہو جانے کا کہہ دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں میمونہ کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تو اس نے مجھے سمجھایا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ارشد نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ اب تک کتنے ہی لڑکے میرا فائدہ اٹھا چکے تھے، میری دولت پانی کی طرح استعمال کر چکے تھے، کسی نے بھی مجھ سے سچی محبت نہیں کی تھی۔ شاید میں واقعی بدصورت تھی۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ گھر آتے ہی میری نظر اس بوڑھے پر پڑی جس کا نام مغل خان تھا۔ وہ میرے کمرے کے باہر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، بی بی جی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کیونکہ میرا صبح والا سارا کام ہو چکا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ آنے کے بعد مجھ سے اپنے کام کہیں گی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر ہی بلا لیا۔ میرا دل بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں کسی سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس وقت گل خان میرے سامنے تھا، اس لیے جو میرے دل میں آیا میں اس سے کہتی چلی گئی۔ اسے اپنی تنہائی کا دکھ بھی سنا ڈالا، بنا یہ سوچے کہ اسے میرے گھر آئے صرف 2 دن ہوئے تھے۔ میں اس پر اتنا اعتبار کیسے کر سکتی ہوں؟ بس جب انسان تکلیف میں ہو تو شاید اسے اپنا اور پرایا سمجھ نہیں آتا، وہ دل کا حال بیان کر دیتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ شروع سے آخر تک میری کہانی سننے کے بعد گل خان آہستگی سے کہنے لگا، میڈم آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پہلی دفعہ کسی مرد نے مجھ سے اتنے نرم اور شفیق لہجے میں بات کی تھی۔ میرے تو اپنے بابا بھی مجھ سے بہت سختی سے بات کیا کرتے تھے کیونکہ میں ان سے واپس آنے کی ضد کرتی تھی۔ شاید اسی لیے کبھی ان کا لہجہ نرم ہی نہ ہو سکا۔ ماما نے ان سے طلاق لے لی تھی اور اس بات کا بدلہ وہ آج تک مجھ سے لے رہے تھے۔ گل خان سے بات کر کے نہ صرف میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا بلکہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد میں اور گل خان بے تکلف ہوتے چلے گئے۔ میں یونیورسٹی سے واپس آتی تو وہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوتا۔ کافی دیر میں اس سے باتیں کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنی روٹین بھی سنانے لگی تھی۔ اپنے دوستوں سے کہیں زیادہ تو مجھے گل خان پر اعتبار ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہنیں ہیں جن کی شادی کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھ سے 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہ لیا۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت حیران کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ گل خان کو 1 ہفتہ گزر گیا کہ ایک رات بابا کا فون آیا اور وہ غصے میں پوچھنے لگے کہ تم نے گھر میں کس کو نوکری پر رکھا ہے۔ میں نے جیسے ہی بابا کو گل خان کے بارے میں بتایا تو وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر کیسے ایک آدمی کو گھر میں رکھ لیا۔ مجھے دنیا والوں کا کیا پتہ، پرانے ملازمین تو وفادار ہیں، لیکن یہ گل خان یہ نہ جانے کون ہے۔ میں نے بابا کو بتایا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور بہت پریشان حال ہے، لیکن بابا نے کہا اسے فوراً نوکری سے نکال دو۔ میں نے بابا کو سمجھانا چاہا کہ گل خان میں کوئی برائی نہیں، لیکن وہ نہ مانے اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ جب کل وہ فون کریں گے تو اس وقت تک گل خان اس گھر سے جا چکا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا کو یہ خبر کیسے ملی۔ میں نے تو انہیں گل خان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔
میں نے سارے پرانے ملازمین کو شور مچا کر جمع کر لیا اور پھر ایک ایک سے پوچھا کہ بابا کو یہ خبر کس نے دی ہے۔ اور پھر وہ پرانی ملازمہ جو سارا وقت گھر میں ہی رہ کر چھوٹی بڑی باتوں پر نظر رکھتی تھی، یہ خبر اس نے بابا کو پہنچائی تھی۔ میں نے اس پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری باتیں بابا کو بتاؤ؟ وہ کہنے لگی کہ میں یہاں کی پرانی وفادار ملازم ہوں۔ مجھے گل خان کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اس کی حرکتیں بہت عجیب ہیں، اس لیے میں نے یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس ملازمہ کی یہ بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے پوچھا کہ گل خان نے ایسا کیا کیا ہے جو تمہیں عجیب لگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی بی بی جی، آپ کی غیر موجودگی میں گل خان آپ کے کمرے میں جاتا ہے اور نہ جانے وہاں کیا کرتا رہتا ہے۔ جب بھی میں اسے سوال کرتی ہوں تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ کئی دفعہ تو میں نے اسے رات کے وقت بھی چپکے سے کوارٹر سے نکلتے دیکھا ہے۔ وہ رات کے وقت کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ملازمہ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا کیونکہ گل خان کبھی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے کے اندر قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے فوراً سے بلایا اور جب یہ ساری بات اس کے سامنے رکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا بی بی جی، میں تو آپ کا ہی سامان رکھنے کے لیے آپ کے کمرے میں گیا تھا۔ آپ نے مجھے لائبریری سے کچھ کتابیں لینے کو کہا تھا، بس میں وہی رکھنے کے لیے گیا تھا۔ اور رہی بات رات کو کوارٹر سے نکلنے کی، تو میں اس قدر پریشان رہتا ہوں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ میری بہنوں کی شادیوں کی فکر نے میری نیند اڑائی ہے۔ میں کوارٹر سے نکل کر کچھ دیر بنگلے سے باہر جاتا ہوں، چہل قدمی کرتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں۔ اس کی باتوں پر مجھے اس قدر یقین تھا کہ میں نے ساری ملازماؤں کو بری طرح ڈانٹا اور کہہ دیا کہ بابا سے جھوٹ بولنا کہ میں نے گل خان کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ گل خان بہت مجبور ہے، میں اسے نہیں نکال سکتی۔ میری بات سن کر وہ میرا بہت مشکور ہوا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کے جڑے ہاتھوں کو ہٹایا اور اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو میں نے میمونہ کو ساری بات بتائی۔ حیرت کی بات تھی کہ میمونہ نے دوبارہ بھی مجھ سے اس بوڑھے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اب بھی میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ہاں، تم نے اچھا کیا اسے نہیں نکالا، وہ اچھا انسان ہے۔ مجھے میمونہ کے اوپر ہنسی آ گئی تھی، جو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی اور پھر بھی اس کی تعریف کر رہی تھی۔ خیر 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میری اور گل خان کی بے تکلفی پر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے اس سے اپنے دل کی ہر بات کہنا شروع کر دی تھی۔ اور پھر ایک رات جب بابا کا فون آیا تو میرا اور بابا کا جھگڑا ہو گیا۔ بابا کہنے لگے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے کیونکہ میری ماں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ بابا کی اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ میری بری ماں کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتے تھے؟ میں کسی کے سینے لگ کر اپنے آنسو بہانا چاہتی تھی اور ایسے میں بے اختیار مجھے گل خان کا خیال آیا، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کوارٹر میں گیا تھا۔ میں نے انٹرکام پر کال کر کے اسے گھر میں واپس بلا لیا اور پھر اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرا دل بری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں ایک غیر مرد کے گلے لگ گئی تھی۔ شاید یہ محبت تھی یا پھر میرا دل اس قدر ٹوٹا بکھرا ہوا تھا کہ جو میرے سامنے آیا میں اس کے آگے ہی اپنے آپ پیش کرنے کو راضی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک بڑی عمر کا مرد ہے، سمجھداری سے کام لے گا، میرے جذبات کو سنبھالے گا، مجھے جذباتی طور پر سہارا دے گا، سمجھائے گا کہ مجھے اس طرح ٹوٹنا بکھرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور ٹیبل کی نچلی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کچھ بتانے لگا۔ میں جو کسی سحر میں جکڑی ہوئی ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی اور حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ٹیبل کے قریب گیا اور اس نے اچانک ایک چیز وہاں سے کھینچ کر نکالی اور میرے سامنے کر دی۔ وہ ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا جو میرے ٹیبل کے نیچے لگا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے غصے میں پوچھا یہ سب کیا ہے؟ اس نے پہلے وہ کیمرہ توڑا اور پھر ایک ایسا راز مجھے بتایا جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا کہ آپ کی دوست میمونہ نے میری غریبی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے گھر نوکری کروں۔ اس طرح مجھے تنخواہ بھی مل جائے گی اور آپ کی جاسوسی کرنے پر میمونہ کی طرف سے انعام بھی۔ یہ کیمرہ بھی مجھے میمونہ نے ہی دیا تھا جسے میں نے آپ کے کمرے میں لگایا تھا۔
لیکن جب میں نے آپ کی حالت دیکھی اور آپ نے مجھے شروع سے آخر تک اپنی دل کی ہر بات بتائی تو میرا دل موم ہو گیا۔ میں کسی بھی کمزور لمحے کا فائدہ اٹھا کر کسی ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جس میں ساری زندگی آپ کو بدنام کیا جاتا، آپ کو بلیک میل کیا جاتا۔ میں ایسے پیسے سے اپنی بہنوں کی شادی نہیں کر سکتا جو کسی کو برباد کر کے کمائے جائیں۔ میمونہ کے دل میں آپ کی دولت کی لالچ آ گئی تھی۔ وہ ارشد کے ساتھ مل گئی تھی۔ ارشد اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور ان دونوں نے مل کر آپ کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ گل خان کی باتوں نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی میرے دل کی حالت سے واقف تھے۔ دونوں کو اچھی طرح میری کمزوری کا علم تھا کہ میں کسی کی بھی محبت پا کر اپنا آپ کھو سکتی ہوں، اور اسی بات کا فائدہ ان دونوں نے اس غریب آدمی کی صورت اٹھانا چاہا تھا۔ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مجبور کیا کہ یہ میرے کمرے میں کیمرہ لگا دے، اور پھر جب میں کبھی اس کے ساتھ بہک جاؤں تو وہ دونوں اس بات کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن گل خان کے دل میں خوف خدا آ گیا تھا۔ وہ میری معصومیت کا گواہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں کس قدر برے حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں جذبات کے حق میں بہکی ضرور تھی لیکن بدکار نہیں تھی۔ جس لڑکی نے سالوں اکیلے گھر میں تنہا گزارا ہو، شاید اس کے دل کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا دل بدل گیا تھا۔ اس نے نہ صرف وہ کیمرہ توڑا تھا بلکہ میمونہ اور ارشد کا سچ بھی میرے آگے بیان کر دیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ پیسوں کی خاطر کیا، لیکن آج وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ میں نے گل خان کو معاف کر دیا لیکن ہر رشتے پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ نہ صرف ارشد نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا تھا بلکہ میمونہ جیسے اپنے میں دوست سمجھتی تھی، مانتی تھی، اس نے بھی ارشد کے ساتھ مل کر میری پیٹھ پر خنجر گھونپا تھا۔ اور گل خان اس پر تو میں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا، کہیں نہ کہیں اس نے میرے اعتبار کو توڑا تھا۔ میں نے گل خان کو اس کی بہنوں کی شادی کے پیسے دے دیے تھے اور اسے اپنے گھر کی نوکری سے نکال دیا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں لیکن رشتوں کی بہت کمی ہے۔ میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں جو پورے دل اور سچائی کے ساتھ مجھے اپنا لے۔ میں جب بھی کسی پر اعتبار کرتی ہوں مجھے دھوکہ دے جاتا ہے۔ کیا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھ جیسی لڑکی کو سہارا دے سکے یا جس پر آئندہ میں اعتبار کر سکوں؟